اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، جو کرسچینٹی کے لیے بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، کہ ہماری بیٹیاں دوسری قوم کے لڑکوں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں۔ ڈہر کی اندرون سندھ ہندوؤں کے ساتھ یہ بہت پرابلم ہے، یہ چھوٹی بچیوں کو زبردستی مسلمان کر کے ان سے شادی کی جائے، اور ان سے ہوتے ہوتے یہ حادثات اب کرسچنوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ 14 اگست کو ایک ایسا حادثہ ہوا جسے پڑھنے کے بعد میں انسپائر ہوا کہ میں اسلام پر اس موضوع پر ہم ڈسکس کریں، کیونکہ اگر کسی آج کسی کرسچن لڑکی کے ساتھ ہوا تو کل ہمارے ساتھ کیا کریں۔ یہ وبا بڑی ہے تو بڑھتے بڑھتے جائے گی، اس سے آنکھیں چرانے سے بات نہیں بنے گی، کیا کریں، اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا کہ اس کا حل کیا ہے، اور سب سے بیسکلی وجہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ایسا ہوتا کیوں ہے، کیا خیال ہے۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو ان حادثات کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ بچوں پر دباؤ ڈال کر انہیں مار کر یہ چیزیں ختم نہیں کر سکتے۔ آج کی جنریشن جو ہے، جب انہیں آپ نے پڑھایا ہے، ایڈوانس کر دیا ہے، تو پھر ان کے ساتھ ڈسکس کرنی پڑے گی، کیا کریں، ہر مسائل کو ڈسکس کرنا پڑے گا، تب ہی انہیں روک سکتے ہیں۔ سب سے جو پہلی وجہ جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے شیطان۔ کیا ہے؟ جب ایسا واقعہ حادثہ کسی بھی فیملی کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ فوراً کہتے ہیں جی شیطان لگا، کیا کام، جان چھوٹ گئی۔ خدا اچھا کام خدا کے پلے اور برا کام شیطان کے پلے۔ برا کام کیتا تو کنے کرایا، یعنی آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ آپ کو معصوم ہے، آپ کا تو یعنی اس میں قصور ہی نہیں۔ یسوع کی 3 دن شیطان نے آزمائش کی، کون سی لڑکی اس کے سامنے لے کر آئے، کیا خیال ہے۔ شیطان کا بھی ایک معیار ہے، وہ ایک سٹینڈرڈ کے تحت کام کرتا ہے، وہ ایسی آزمائش ڈالی اس نے یسوع۔ ہم ہر گھٹیا کام شیطان کے کر دیتے ہیں، ویسے اتنا بھی گرا ہوا شخص نہیں ہے، کیا خیال ہے، جتنا گرا ہوا انسان ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ خدا اور شیطان کی جنگ آج سے لاکھوں سال پہلے، 2000 سال پہلے مسیح صلیب پر فتح پا چکا ہے۔ اب اس کی کیا سچویشن ہے ہم نہیں جانتے، کیا کرنا چاہیے۔ پاکستانیوں کی یہ پرابلم ہے کہ کرو بیوی کو بندہ گالا کھا کے نکلے تو باہر جا کے ہی کراتا ہے کہ جو کرانا ہے پکا کرانا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ہم ہر بات محکمہ پر ڈالتے ہیں، ہم ہر ذمہ داری شیطان پر ڈالتے ہیں۔ شیطان چونکہ برائی کے ذمہ دار ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ برائی کے ذمہ دار وہ نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ شیطان کو تھوڑی دیر کے لیے دماغ سے نکال دیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے، سانو لگتا ہے کہ جی بچیاں تو کسی کچھ کر چھڑے، کیا خیال ہے، فوراً ہمارے رشتہ داروں کی طرف توجہ جاتی ہے کہ جی رشتہ داروں نے ایسا کیا ہوگا اور یہاں تک بات پہنچائی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ہی توجہ اپنے بچوں پر نہیں ہوتی، کیا خیال ہے۔ ماں کے پاس سہیلیوں سے ملنے کی فرصت نہیں ہوتی، دوسروں کی چگلیاں کرنے سے فرصت نہیں ہوتی، اس کا بچوں پر بالکل فوکس نہیں ہوتا اسے۔ حالانکہ آپ جوانی گزار چکے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جن بچے ابھی جوان ہو رہے ہیں ان پر وہی وقت آنے والا جہاں پر آیا، کیا ہے۔ ہم سچ سے بھاگتے ہیں، سچ سے کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ تو سب سے پہلا ذمہ دار کون ہے ان حادثے کا؟ والدین۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ والدین، شیطان نہیں، کیا کہ شیطان کا خدا کے ساتھ ایک الگ سسٹم ہے، وہ ان کے سبجیکٹس کچھ اور ہیں، یہ ہمارے سبجیکٹس نہیں ہیں، یہ ان کے سبجیکٹس نہیں ہیں۔ یہ حادثہ جو زمین پر ہوتے ہیں، آپ جب بچے جوان ہوتے ہیں تو یہ ایسا ہونا ہی ہوتا ہے۔ ان کو عام شادی جب بچوں کی کرتے ہیں تو اسی لیے کی جاتی ہے کہ بچے گناہ نہ کریں، کیا کریں۔ تو شادی دیر سے ہونے کی وجہ یا لیٹ ہونے کی وجہ یا زبردستی بچوں کو کسی جگہ شادی کرنے کی وجہ سے بھی ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ یہ وقت بدل چکا ہے اور ابھی ہمیں بچوں کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا، کیا خیال۔ آپ پچھلے عزت غیرت کے قوانین جو آج لاگو کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی مشکل ہوگی، دنیا بدل چکی، جنہوں نے یہ قانون بنائے تھے وہ بھی بدل چکے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ جو اس کی ہے وہ ہمارا چرچ۔ اس حادثے کی سب سے بڑی وجہ کون؟ ہمارے پادری اسے گناہ سمجھتے ہیں، کیا کریں۔ نوجوانوں کو وہ قائل کریں گے جی عورتوں سے دور رہنا ہے، وہ عورتوں سے وہ نفرت کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، یہ پتال ہے،
کیا خیال ہے جی؟ آپ ان کے قریب گئے تو یہ گناہ ہوگا، بھائی جو بچیاں مسیحی قوم کی کہاں جائیں گی؟ کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے ان سے بچنا ہے تو یہ کتنے پانی ہے، سوچنے بڑی بات، پھر غیر قومی لے کے جائیں گے۔ والدین کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کو خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پرائے کار جانا ہے، اور انہیں مسلسل ڈپریس رکھا جاتا ہے، کبھی انہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ان کے کسی کام کی تعریف نہیں کی جاتی۔ کیا خرچ؟ اور جب شیطان باہر سے گھستا ہے، یعنی باہر سے جب ان کے تعلق بنتے ہیں، وہ اپنی پہلی دفعہ تعریف سنتی ہیں تو انہیں عجیب لگتا ہے اور وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ کیا خرچ؟ بس اس تعریف کے پیچھے پیچھے پھر وہ ایسے ایسے بڑے قدم اٹھا لیتی ہیں، بچوں سے محبت کریں، انہیں ڈپریس نہیں کریں۔ کیا خرچ؟ اس فلسفے کو نکال دیں کہ یہ بیٹیاں پرایا دان ہیں، پرایا دان کے ذریعے ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب غلامی کا دور تھا۔ کیا خرچ؟ اس وقت بیٹیاں جب بیچی جاتی تھیں، ان کی باقاعدہ قیمت لی جاتی تھی، جب بیاہ دیا جاتا تھا، پھر مالکوں کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ آپ کو انہیں آنے دیں یا نہ آنے دیں۔ کیا خرچ؟ بعض دفعہ وہ ملنے بھی دیتے تھے کہ نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن یہ دور وہ دور نہیں ہے، یہ فلسفے ہی غلط ہے۔ کیا خرچ؟ تیاں دا تن پرایا میں بابلا، یہ دکھی گانے سننا چھوڑو۔ بیٹے اپنی شادی کرتے ہیں، بیٹیاں بیاہ کر دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، یہ قدرت کا ایک قانون ہے، اس کے لیے اتنا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خرچ؟ اور پھر ہم قریب قریب ہوتے ہیں، یہ مسیحی قوم ہے، یہ قدیم قومیں نہیں ہیں۔ جب ہم مسیح میں آ چکے ہیں تو مسیح خداوند نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے۔ آپ کی مسلسل ڈپریشن بچوں کو رکھنا، انہیں دباؤ میں رکھنا اور بیٹیوں کو ہر وقت گالیاں نکالتے رہنا، یہ بھی اس کی وجہ ہے۔ کیا خرچ؟ جب بچے اسکولوں میں جاتے ہیں یا ان کے رابطے ہوتے ہیں تو وہ اس میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید یہی ایک شخص ہے جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میری باتیں شاید آپ کو تلخ لگ رہی ہوں، لیکن میں معذرت کے ساتھ چلتا ہوں۔ ہر والدین اس وقت اسی مسئلے کا شکار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ ہو، ہر بیٹی کا باپ جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا، اسے اس کا سلوشن نہیں ملتا۔ چرچ کے پاس جاتے ہیں، چرچ کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے۔ معاشرے کے پاس جاتے ہیں، معاشرے کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے۔ اس کا سلوشن ہمارے پاس، والدین کے پاس ہے۔ کیا خیال ہے؟ والدین ہی کو کوشش کرنی پڑے گی اور بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور چرچ کو اپنے بیہیو جو ہیں وہ بدلنے پڑیں گے۔ خدا نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا کہ ایسا حادثہ ہوگا، اور ایسا حادثہ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اور مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم شیطان پر ڈال کر، معاشرے پر ڈال کر اپنی جان جو ہے وہ نہیں چھڑا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور انہیں وقت دینا پڑے گا۔ جیسے بچے جوانی کے دور میں داخل ہونے والے ہوں، 12-14 سال تک، میں نے پہلے بھی کہا تھا والدین سے کہ ہم چرچ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ والدین کو اسٹڈی دے۔ اسٹڈی کی ضرورت بچوں کی نہیں، ماں باپ کو۔ ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب بچی کی عمر 14-15 سال ہے یا بچہ جوان ہو گیا تو کرنا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس تک آپ اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچوں کو پھر جو سمجھ آتی ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر ہم مارتے ہیں، دباؤ میں لاتے ہیں۔ اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ 14 اگست والے دن میں نے یہ کالم پڑھا، یعنی کرسچن لڑکی تھی، وہ گھر سے بھاگ گئی، واپس نہیں، جشن آزادی منا رہے تھے، وہ چرچ کی عبادت کر کے گھر گئے۔ تو بندے نے لکھا کہ میں کہتا میں سمجھ گیا کہ پرابلم ہوگی۔ وہ کورٹ گیا، کورٹ جا کے اس نے پیچھے رجسٹریاں چیک کری تو اس لڑکی کا نام لکھا ہوا تھا، اس کا مسلم نام بھی لکھا ہوا تھا، اور اس کا نکاح جو تھا کراچی کا تھا، یہ باہر کا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 14 جولائی کو میں نے میسیج دیا تھا، اچھے اور صحیح میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، اور جو صحیح ہوتی ہے وہ بعض دفعہ اچھی نہیں ہوتی۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو 3 بڑے جو اس کی وجوہات ہیں، ایک تو آپ اسے شیطان کا سمجھتے ہیں، فوراً اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ بیٹیوں کو اپنے وجود کا حصہ سمجھیں، انہیں پرایا دان سمجھنا چھوڑ دیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ بہت لمبی کہانیاں ہوتی تھیں، یہ فلسفے ہمیں اس لیے سکھائے جاتے تھے تاکہ غریب کی بیٹیوں کو مفت میں لیا جا سکے۔ کیا خیال ہے؟ عرب میں آج بھی جب شادی کرنی ہوتی ہے تو بہت پیار، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، ہم بیٹیوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ بھائی ہم ہو گیا تو بس ہم تو مر گئی ہونا۔ کیا خیال ہے؟ ایسی فلسفے ہیں۔
یہ سچائی نہیں ہے. زندگی کے ساتھ مل کر ایڈجسٹ ہو کر چلنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں تو پھر وہی ہوگا جو کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیرے بیٹوں کو میرے نام سے کیا کر دے گی, برگشتہ کر دے. اور بیٹیاں جب جاتی ہیں تو وہ بھی پھر بائبل سے کیا ہو جاتی ہیں, برگشتہ ہو جاتی ہیں. اور یہ ایسا ہاٹ ایشو ہے جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. سب سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ ہوا, بہت بڑھ گیا, بہت زیادہ بڑھ گیا. اور کرسچن بھی اب یعنی فیصل آباد, پنجاب, شاید آپ اخبار پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں, دیکھنا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا. اور ہمیشہ بچوں کے معاملے میں باخبر رہیں. بچے اسکول سے ہیں, یونیورسٹی سے ہیں, ان کے چہرے دیکھیں, ان کا بہیو دیکھیں. بچہ نظریں چرائیں, اسے پوچھے مسئلہ کیا خیال ہے. اگر وہ ٹینشن میں ہے تب بھی اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اور ڈیلی رپورٹ اپڈیٹ کہ کلاس میں کوئی پریشانی ہے, ٹیچر کی طرف سے پریشانی ہے, کوئی کلیگ ڈسٹرب کرتا ہے, ہر چیز کا اپڈیٹ لیں. جب آپ اپڈیٹ لیں گے اور خود بھی نگاہ رکھیں گے تب آپ ان حادثات سے کیا ہو سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں. بچوں کو حوصلہ دینا, ڈانٹیں نہیں. انہیں بتایا کہ کوئی بات اچھی لگے یا بری لگے, آپ نے ہمیں بتانی ضرور ہے. کیا کریں, جب وہ بتائیں گے تو پھر معاملہ سب. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہروں سے پردہ نہ کریں. کیا کریں, مائیں بچوں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں. جب حادثہ ہونے لگے تو چلائیں, اسے کیا کریں, کوشش کریں تاکہ وہ کیا ہو سکے, کنٹرول ہو سکے. تو بھی ہم شیطان پر ڈال کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. تین بہت ساری بڑی وجوہات جو ہیں کہ شیطان کو اس میں ملوث کرنا چھوڑ دیں. دوسرا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اس کی سب سے بڑی وجہ والدین ہوتے ہیں. اور تیسری وجہ روحانی. کیا کہتے ہیں, چرچز میں بچوں کو اتنا ہی رکھیں جتنی ضرورت ہے, دعا کی عبادت اور دوسری عبادت تک رکھیں. اس سے آگے بچوں کو نہ جائیں. کیا کریں, اب جتنے بھی بیداری کے گروپ ہیں, جتنے بھی جو نئے گروپ ہیں جن کے ہم ساتھ چلتے ہیں, جو ڈیلی باتیں کرتے ہیں, وہاں پرابلم کریٹ ہوتی ہے. کیا کریں, تو ان پرابلم سے اب تک بھی بچ سکتے ہیں. جب خدا نے ہفتے میں ایک دن عبادت فرض کی ہے تو آپ بھی ایک دن ہی عبادت کریں. کیا کریں, اس سے زیادہ روحانیت میں جائیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ جنم لیں گے. ساری چیزوں سے زیادہ دیکھیں, یہ عورتوں کے مسائل ہیں اور میری کوشش تھی کہ ہم ان چیزوں پر ڈسکس کر سکیں. آج کسی بھی غیر بچی کے ساتھ واقع ہوا ہے, کل ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ شروع ہوا ہے تو یہ رکے گا نہیں. اسے روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کا سامنا کریں, اس سے بھاگیں. کیا کریں, اس کے سلوشن ڈھونڈیں اور وہ سلوشن آپ کو ملتے جائیں گے. اور چرچ پادری صاحبان چونکہ یہاں موجود نہیں, لیکن پکیزگی وہ اتنی پکیزگی کرا دیتے ہیں. کیا خیال ہے, دو یعنی کرسچن لڑکی اور لڑکا تھے. لڑکی روحانی تھی, اسے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا. اس نے کہا جی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ شادی ہم بعد میں کریں, پہلے آپ یسوع پر ایمان لاؤ, توبہ کرو, بائبل اسٹڈی کرو, پھر ہم شادی کریں. کچھ عرصے بعد اس کی سہیلی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری شادی ہو گئی. آدھی میں تو کہ یسوع سے مان لے ہو تو فادر بنا چھوڑ گیا. یہی حال ہے. تو اتنی روحانیت بھی ڈسٹرب کر, اتنی چیز کی اچھی نہیں ہوتی. کیا کریں, بچوں کو وہی سمجھائیں جس کی کیا ہے. تو جب لڑکے فادر بننے جائیں گے تو پھر لڑکیاں پھر وہیں جائیں گے جہاں ہونا چاہیے. اپنے لڑکوں کو تربیت دیں اور انہیں تیار کریں تاکہ یہ ہوا روکی جا سکے. کیا کریں, رشتے فیملیوں میں, برادریوں میں ہوں گے تو تب ہی جا کر سارے معاملات سالو ہوں گے. اور ان فیملیوں کے ساتھ یہ حادثات زیادہ ہوتے ہیں جو اکیلی رہتی ہیں یا کرسچن کمیونٹی کے اندر نہیں ہوتی ہیں یا ان کی سوشل لائف نہیں ہوتی. کیا کریں, آپ نے دیکھا ہے ماں باپ کو شادی بیاہ پر ضرور کل ہی جانا ہے, بچے گھر چھڑ جاتے ہیں. برادری میں رہیں گے تو ایسے حادثات. کیا کریں, خدا